یعنی جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، انگنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے یہی پہلے 10 دن، تو اس میں جب بھی چاہیں تکبیر کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی عزت بخشی گئی اس کو۔ تو ایسا شخص جب دنیا سے جائے گا تو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھلیں گے؟ تکبیر کہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مسلسل تکبیر کہتے رہنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، مردہ روح میں جان پڑ جاتی ہے۔ تکبیر کہنا دل کو ایک عجب طاقت سے بھر دیتا ہے، یعنی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تکبیر کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکبیر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تکبیر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے۔ ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر 2 طرح کی ہوگی۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، انگنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے یہی پہلے 10 دن، تو اس میں جب بھی چاہیں تکبیر کریں۔ تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی۔ اور مقید جو ہوتی ہے اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو عید کے 4 دنوں میں بھی سب فرض نمازوں کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، اور 5ویں دن عصر کی نماز کے بعد آپ تکبیر مقید کہنا بند کر دیں گے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم کر کے اذکار کرنے کے بعد 3 دفعہ تکبیر پڑھی جائے گی، مگر آپ اذکار سے پہلے بھی 3 بار تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر نمازوں کا ذکر اس لیے کہ مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اذکار کر لیں تو اس کے بعد 3 دفعہ کم از کم تکبیر پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اذکار سے پہلے سلام پھیرتے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تکبیرات تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں طرح درست ہے کہ تکبیرات کے مسنون الفاظ بھی بہت سے ملتے ہیں ہمیں، ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، میں کہلواتی ہوں تو آپ کہتے جائیں تاکہ ایک دفعہ سبھی پڑھ لیں۔ آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ میں سوچ رہی تھی تحمید کے اتنے الفاظ نہیں آئے، تسبیح کے شاید اتنے الفاظ نہیں جتنے اللہ اکبر کے مختلف تکبیرات ہمیں ملتی ہیں۔ سنن بہقی کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے۔ اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے طرف آنے کی توفیق بخشی۔ پھر ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ پھر سنن بہقی کی ایک اور روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد
او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا۔ تو یہ ہے اس عشرہ ذوالحجہ کا نچوڑ، خلاصہ اور کرنے کا اصل کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔